بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1593 ہے اور آج سورۃ الروم کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9 اور 10۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افلم یسیروا، کیا انہوں نے سیر نہیں کی، فی الارض زمین میں، فینظروا پھر وہ دیکھتے، کیف کان عاقبہ کیسا ہوا انجام، الذین ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کانوا اشد وہ بہت زیادہ تھے، منہم ان سے، قوت میں، واثاروا الارض انہوں نے پھاڑا تھا زمین کو، وعمروہا اور انہوں نے آباد کیا تھا اسے، اکثر بہت زیادہ، مما عمروہا اس سے جو انہوں نے آباد کیا اسے، وجاءتہم اور آئے تھے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ پھر اللہ نہیں تھا کہ لیظلمہم کہ وہ ان پر ظلم کرتا، لیکن کانوا تھے ہی وہ خود، انفسہم یظلمون اپنے آپ پر ظلم کرتے، ثم کان عاقبہ پھر ہوا انجام، الذین ان لوگوں کا جنہوں نے اساءوا برا کیا تھا، السوء برا ہی، ان کذبوا کہ انہوں نے جھٹلایا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، وکانوا اور وہ تھے، بہا یستہزئون ان کا مذاق اڑاتے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا ان لوگوں نے ملک کی سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ وہ ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ دوسری بات، تو معلوم ہو جاتا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ تیسری بات، لوگ تو طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے۔ چوتھی بات، انہوں نے زمین میں کھیتی بھی کی۔ پانچویں بات، ان کی عمریں تو ان سے کہیں زیادہ تھیں۔ چھٹی بات، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ ساتویں بات، اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر بیجا ظلم کرتا، عذاب دیتا۔ آٹھویں بات، لیکن وہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ نویں بات، جنہوں نے برے کام کیے ان کا انجام بھی برا ہوا۔ 10ویں بات، وہ برا کام یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ بطور سوال فرما رہے ہیں کہ کیا تم اپنے آس پاس کے علاقوں کا سفر نہیں کرتے اور دیکھتے نہیں کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کا کیا حال ہوا؟ قوم عاد کی بستیوں سے تم گزرتے ہو، قوم سمود کی بستیوں سے گزرتے ہو، قوم لوط کی بستیوں سے گزرتے ہو، جبکہ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ پتھروں بلکہ پہاڑوں کو اکھاڑ دیتے اور اسے گھروں میں تبدیل کر دیتے تھے، اور بنجر سے بنجر زمین کو اپنی محنت سے کھیتی کے قابل بنا دیتے تھے اور اس میں کھیتی کرتے تھے۔ اور ان کی عمروں کا تو حال یہ تھا کہ ہزار سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں، اور ان کے قد کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے کا فاصلہ 1 میل کا ہوتا تھا، جیسا کہ در منصور میں لکھا ہے۔ لیکن پھر بھی جب اللہ کا عذاب ان پر آیا تو یہ لوگ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا نہ سکے، تو پھر ان کے مقابلے میں تمہاری کیا اوقات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے اس طرح کا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں کا کیا انجام ہوا، جیسا کہ پچھلی صورت میں گزر چکا کہ یہ لوگ عاد اور سمود کی بستیوں سے اور ان کے عذاب سے اچھی طرح واقف تھے، اور اکثر ان کا گزر وہاں سے ہوتا تھا،
مطلب یہ ہے کہ ان بستیوں کی ویرانیوں اور ان کے اجڑنے کو دیکھ کر ان کے رہنے والوں کی ہلاکت اور تباہی کو دیکھ کر بھی تو تم سبق حاصل کر سکتے تھے۔ اگر ہم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے احکامات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا تو ہمارا حال بھی اسی طرح ہو سکتا ہے۔ ان کی ہلاکت کی وجہ سے، ان کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی کہ ان کا ہلاک ہونا اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے رسولوں کو بھیجا گیا تھا، مگر جب بھی کوئی رسول اللہ کی جانب سے ہدایت کا پیغام لے کر ان کے پاس آیا اور اللہ کے دیے کلام کو ان کے سامنے سنایا گیا تو یہ لوگ اس کلام کا مذاق اڑانے لگے اور ساتھ ہی اس بھیجے ہوئے رسول کا انکار کیا، ان کا بھی مذاق کیا، ان کو جھٹلایا۔ ان کا یہی حال رہا تو اللہ نے انہیں اپنے عذاب میں مبتلا فرمایا، اور انہیں جو عذاب ہوا یہ اللہ کی جانب سے ان پر کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ یہ تو ان کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ تھا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا تھا۔ بلکہ ظالم تو وہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، جنہوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا تھا خود اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، برے اعمال کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ تو یہ تو ان کی دنیاوی تباہی تھی، پھر ان برے اعمال کے کرنے والوں کا انجام آخرت میں اور برا ہوگا کہ انہیں دہکتی آگ میں ڈالا جائے گا، جہاں پر اوپر سے بھی آگ ہوگی اور نیچے سے بھی آگ ہوگی، جیسا کہ پچھلی صورت میں گزر چکا، اور طرح طرح کے عذاب انہیں آخرت میں ان کے اعمال بد کی وجہ سے دیے جائیں گے۔ ان کے اعمال بد کیا تھے؟ رسولوں کو جھٹلانا، اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا۔ اے مشرکو، تم آج کام کر رہے ہو، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو کل قیامت کے دن تمہیں بھی انہی کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، کہا جائے گا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، کہ اللہ کہے گا کہ تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزرے تھے۔ جاؤ اے مشرکو، قوم عاد کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، قوم ثمود کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، قوم لوط کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو آگے والے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے، اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان حالات کو، ان واقعات کو، ان آیات پر غور و فکر کریں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں زمین پر چل پھر کر دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 میں کہا گیا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں کہ تم زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 11 میں کہا گیا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ فرما دیجیے کہ پیغمبر ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں، اور سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں، سورۃ النمل کی آیت نمبر 69 میں، سورۃ الروم کی آیت نمبر 9 اور 42 میں، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 44 میں 44، اور سورہ مومن کی آیت نمبر 21 میں، اور 82 میں، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 10 وغیرہ میں۔ ان تمام آیتوں میں بار بار کہا گیا کہ زمین میں چلو پھرو دیکھو، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، افلم یسیروا فی الارض، کیا تم یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ زمین میں چل پھر کر یعنی گزری ہوئی قوموں کے حالات کو دیکھ کر سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ قرآن مجید نے بار بار کہا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام واقعات اور جھلکیوں اور مناظر کے سلسلے میں تدبر کریں، غور کریں اور اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔